حق تعالی جل مجدہ وعلا کا بے حد فضل اور احسان ہے، جنہوں نے آج کے اس مبارک دن میں، اس مبارک وقت میں کچھ لمحے دین کی نسبت سے حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین حق سچ کہتے سنتے عمل اور نظامت کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مقدسات میں اللہ تعالی ایمان والوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کفار تمہارے متعلق دل میں کیا رکھتے ہیں۔ اگر ان کو تم پہ غلبہ حاصل ہو جائے، قوت حاصل ہو جائے، تو یہ جو تم دوستیاں سمجھتے ہو، ان کے دل میں کوئی دوستی سوچتی نہیں ہے۔ پھر دیکھ رہے وہ تمہارا کیا حشر کرتے ہیں۔ اور یہ جو دوستیاں اور تمہارے رشتہ داریاں ہے جو ایمان کی نسبت سے ہے، وہ کام آئے نہیں۔ تمہاری جو اپنی دوستیاں رشتہ داریاں اپنی ہے، وہ کام نہیں آئے۔ تیسری بات سمجھ آئی، جب وہ تمہیں مکے سے نکال دیا، جب انہوں نے زبان سے تمہیں برا بھلا کہا، جب انہوں نے تمہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، تو تمہاری وجہ سے اللہ نے بھی ان کو اپنا دشمن بنا لیا۔ تمہارے تو دشمن تھے ہی، اللہ نے تمہاری وجہ سے انہیں اپنا دشمن بنا لیا۔ تو ایمان والو، تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ تم اندر سے ان کے ساتھ کوئی دوستی کا دام بجتے رہتے۔ اور پانچویں بات سمجھائی، تمہارے میر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی بہترین نمونہ کرو۔ وہ نمونہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند افراد ہیں، اور مقابلے میں پوری روئے زمین کا بادشاہ ہے۔ تو مقابلہ کیا ہو گیا؟ ظاہر میں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن جب یہ یقین ہو، جب اس بات کا یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور اس بات کا یقین ہو کہ میرے لیے تو ناکامی ہے ہی نہیں، مومن کے لیے ناکامی نہیں ہے اگر وہ مومن رہے، مومن کے لیے ناکامی نہیں ہے اگر اس کا مال چھنتا ہے تو 70 گنا ملے گا، اگر اس کو وطن چھوڑنا پڑتا ہے تو دوسرے وطن میں اللہ نے 4 باتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کے بدلے میں بے حساب اجر ملے گا۔ پرسوں بخاری شریف پڑھ رہے تھے تو وہاں ایک حدیث آئی، قیامت کے روز جب شہید آئے گا تو اس کے جسم سے ہر جگہ سے جہاں زخم لگا اور خون نکلا، بالکل اس حالت میں اللہ سے لائے، جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، جسم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں وہ ظاہر میں تو خون کا رنگ نظر آ رہا ہوگا، لیکن چونکہ اس وقت دکھانا تھا، حقیقت میں مشک کی خوشبو پھوٹ رہی گی، اس خون سے مشک کی بو پھوٹ رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے بات کہ مومن کو پتہ ہے
میرا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، میرا سارا سودا نفع ہی نفع کا ہے، میرا سارا سودا نفع ہی نفع ہے، نقصان ہے کوئی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو الگ اعلان چیلنج کر دیا، تمہاری ہماری دشمنی رہے گی، اس وقت تک رہے گی جب تک تم شرک سے توبہ کر کے ایک اللہ کے دروازے پر نہیں آ جاتے۔ ہماری کسی سے لڑائی زمینوں کی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ ہماری لڑائی کس کی ہے؟ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے رسول اللہ کے زمانے میں ایمان قبول کیا، حضور نے اسی علاقے کا اسے پوشیدہ سردار بنا دی۔ زمین بھی تمہاری ہے، یہ سارا علاقہ بھی تمہارا ہے، آپ تو زمینوں کے لیے آئے نہیں تھے۔ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کی تیاری شروع کی۔ جب لشکر تیار ہو رہا تھا تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حاطب بن بلتع، حاطب بن بلتع، آ کے ساتھ اور تا کے ساتھ، حاطب بن بلتع۔ انہوں نے ایک خط لکھا مکے والوں کو اور ایک عورت کو دیا کہ تیزی سے مکے میں پہنچاتے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ گام ہو گیا۔ حضور نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فضل ابن عباس حضور کے چچا جات پائے اور ایک صحابی پر، تین کو بلایا اور حضرت علی کو امیر بنایا، تینوں جوان مشعل، اور کہا تیزی سے گھوڑوں پر جاؤ اور یہ میرا خط ہے، اس کو مقام خاک پہ جاؤ، روزہ خاک پہ جا کے اس کو پڑھنا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھنا، پڑھنا نہیں ہے۔ اب وہ تیزی سے اس مقام پہ پہنچے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط کھولا اور اپنے ساتھیوں کو پڑھ کے سنایا۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ یہاں اس مقام پہ ایک عورت نے جو مکے جا رہی ہے، اس کے پاس مدینے کے ایک کسی بندے کا خط ہے، وہ اس سے برآمد کرنا ہے۔ تو اس کی یہ نشانیاں ہیں عورت کی، اس نشانیوں کی وہ عورت خالی اکیلی تو نہیں ہوگی، قافلے میں ہوگی۔ حضرت علی نے اسے کہا دیکھو تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ نکال کے دے دو۔ کتنا یقین ہے حضور کی بات، سبحان اللہ نے بھی اس یقین میں سے کچھ سارے سین پڑھا نہیں۔ ہم جانتے تو ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ صحابہ جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے۔ ہم حضور کی باتوں کو جانتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں ماننا، یہ اس کا نام ماننا ہے نہیں۔ حضرت علی نے اسے کہا، اس نے عورت تھی، اس نے بمینا مچا دیا، لوگ جمع ہو گئے، کتنوں عورت کے ساتھ زیادتی کر رہے، وہ جو کہہ رہی ہے میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا آپ خاموش ہو گیا تھوڑی دیر۔ عورت سے کہا بڑی آسان سی بات ہے، یا خط تم نکال دو یا پھر ہمیں تو حق ہے، ہم تلاشی لیں گے تو ہم نکال لیں گے، خط تو میرے پاس ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم کسی گمان کے بنیاد پر کہہ رہے ہیں، ہم یقین کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کسی خیال کی بنیاد پر نہیں، 100 نہیں، 100 میں 320
ہمیں یقین ہے خط تمہارے پاس ہے اور ہم نے کبھی نکال نہیں لینا ہے. دیکھ اب خط تھا, اس نے سمجھا اور وہ یہ سمجھ گئی کہ خط انہوں نے اگر نکالا تو سب لوگوں کے سامنے تلاشی تو ہوگی. اور یہ لوگ ماشاءاللہ حضور کے صحابہ تھے, حضور کے بتائے ہوئے مشن پر تھے. جب اسے کہا کہ ہم تلاشی لیں گے تو لازمی بات ہے, عورت کی تلاشی تو نہیں چاہتی عورت کے میری اس طرح بے حرمتی ہو. اس نے بالوں کی چٹیاں کھولی اور اس میں سے ایک خط نکال کر دے دیے. اب یہ صفات کو انہوں نے نہیں پڑھی, مدینے لے کے آگے, لیکن صحابہ کو یہ پتہ چل گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دو ساتھیوں کے ساتھ کسی مہم پر گئے ہیں. اب یوں ہی واپس آئے تو ادھر یہ واپس آئے اور ادھر جو لوگ جستجو میں تھے کس مہم پہ گئے ہیں وہ بھی مسجد نبی میں آ گئے. اور جب میں ہوتی حضرت حاتم بن بطع کو بھی حضور نے بلایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چل گیا کہ معاملہ یہ ہے, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی حدیث میں پڑھے نا تو حضور فرماتے انا و ابی بکر و عمر, دخلت انا و ابو بکر و عمر, خرجت انا و ابو بکر و عمر. سبحان ہے کہ آپ کو درجنوں بار ملے گا جو حضور کیا فرما رہے ہیں. میں جا رہا تھا, ابو بکر و عمر جا رہے تھے. میں پہاڑ پہ چڑھا, ابو بکر و عمر پہاڑ پہ چڑھے. میں پہاڑ پہ کھڑا تھا, ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے. درجنوں بار ملے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا تلوار لینے چھوڑ, میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دو, ٹھہر جاؤ. حضور رحمت للعالمین ہے. کائنات نے اللہ نے کسی کو اتنا بڑا حوصلہ نہیں دیا جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا. آپ نے اسے پوچھا, اس نے کہا حضور اس خط کو پڑھ کے دیکھ لیں. اس میں کیا لکھا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں کسی مہم پر, پتہ نہیں تمہاری طرف ہے یا کہیں اور. کیوں یہ یہ ہے اور میں نے لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ یہ جتنے بھی ہجرت کر کے آنے والے ہیں ان سب کے رشتہ دار مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں. جس کے بیوی بچے ماں باپ کچھ وہاں ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے ان کو وہاں تحفظ حاصل ہے. میں مکے کا رہنے والا نہیں اتنا, میں تو دور دراز کا رہنے والا تھا. ایمان کی بات سن کر مکے آیا اور بچوں سمیت یہاں ٹھہر گیا. جب مکے میں ٹھہر گیا, ایمان قبول کیا, ٹھہر گیا, ہجرت کا وقت آیا تو میں اکیلا ہجرت کر کے آیا ہوں. میرے بیوی بچے تاحال مکے میں ہیں جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے یہ خط اس لیے کہ ان کے بیوی بچے تو رشتہ داری کی وجہ سے محفوظ ہیں اور میرا کوئی مکے والوں پر احسان ہو جائے جس کی وجہ سے میرے بیوی بچوں کا بھی تحفظ ہو جائے. صاف صاف بات کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک ٹھیک بات کر دی. جو منافق ہوتے ہیں وہ اپنے غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے اپنے عذر پیش کرتے ہیں. جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی غلطی کو مان لیتا ہے, بھائی ٹھیک ہے میں نے یہ غلطی تھی مجھ سے ہوئی اور اس کا سبب یہ ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درگزر فرما دیا لیکن اللہ نے یہ اچھی آیتیں نازل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اچھی آیتیں نازل فرمائی. اب میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، آج جو کچھ امت کے ساتھ ہو رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے 57 ملکوں میں جو امت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے پیچھے سے تانے بانے کفر سے ملتے ہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے جو چاہے ہو جائے، جو چاہے کرنا پڑے، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں. اپنی عوام کا کوئی نفع نہیں سوچتے، اپنے ملک کی خیر خواہی پچے پش ڈال کے کفر کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ منع فرما رہے ہیں ایسا نہیں. تمہاری دوستی کافروں سے اندر سے نہیں آنی چاہیے. دوستی اندر سے دوست نہیں ہونی چاہیے. تھوڑی کہ آؤ میرے ہو تو پھر میں تمہاری خود حفاظت نہیں کروں. میرے من کے دکھاؤ پھر میں تمہاری حفاظت بھی کروں گا. میرے بن کے دکھاؤ تمہاری مدد بھی کروں گا. میرے بن کے دکھاؤ تو پھر 43 ملک طاقتور ایک طرف ہوں گے، میں تمہارا بن کے بھی دکھاؤں. رب نے بن کے دکھایا کہ نہیں؟ میں سنائے گفتان یا وہ جملہ دہرا کے میں آیات کا ترجمہ کرتا. جب پاکستان کے بڑے بڑے 200 کے لگ بھگ سب بڑے علماء ملا عمر صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے کہا، بڑی دیر بات چیت چلتی رہی، ایک دن بھی دوسرے دن بھی، کہ امریکہ حملے کے لیے تیار ہے، کس طرح یہ حملہ ٹل جائے، کوئی تدبیر ایسی ہو. اور وہ پزد ہے اس پر کہ میں تو اسے شیخ اسامہ لے کے چھوڑوں گا. یہ تو ایک بانو تھا، اصل تو وہ اس کو اسلامی حکومت عزم نہیں ہو رہی. سب کی آراء جب ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے ملا عمر کوئی بڑے مفتی نہیں تھے، کوئی شیخ الحدیث بھی نہیں تھے، اور یہ بھی بتاؤں حاجی صاحب پورے عالم بھی نہیں تھے، پورے عالم بھی نہیں تھے. ظاہر کا آپ کے پاس بڑا علم ہو، تعلق ماندہ نہیں ہے تو علم کس کام کا ہے؟ علم وہ ہے جو مجھے آپ کو رب سے جوڑ دے. علم یہ ہے جو علم والے کو اپنے اللہ سے جوڑ دے. جب بندہ دل سے فیصلہ کر لیتا ہے میں اللہ کا ہوں اور میرا سب کچھ زور سے، میں بھی اللہ کا ہوں، میرا سب کچھ بھی، تو پھر اللہ ایسے نہیں ہے جو قدر نہ کریں. اللہ کی قسم رب سے بڑا کائنات میں کوئی قدردان نہیں. آپ اپنے باپ کو بھی ایک دے کر 2 مانگیں گے تو وہ کہے گا ایک دیا تھا ایک لے لو. رب وہ ہے جو کم از کم ایک کے بدلے میں 10 دیتے ہیں، اور اخلاص جیسے بڑھتا جائے تو 4 لاکھ گنا تک عطا فرماتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے رب کا اور رب کو اپنا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انہوں نے جملہ کہا مختصر سا، انہوں نے کہا آپ میرے مہمان ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، کوئی میرے اساتذہ ہے، کوئی میرے اساتذہ کے بھی اساتذہ ہے. میں فیصلہ بالکل نہیں کروں گا، فیصلہ آپ ہی کریں گے. آپ جو فیصلہ کریں گے میں اس کو مان دوں گا.
اگر آپ اجازت دیں تو میں نے ایک رائے دیتا ہوں. میں نے کہا جی بولے. سلطنت کے خلیفہ تھے. انہوں نے کہا اس وقت دنیا میں ہر عام و خاص کے دل میں امریکہ کی طاقت چھائی ہوئی ہے. امریکہ کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ سپر طاقت. کیا کہتے ہیں اب تو خیر کوئی نہیں کہتا, کسی زمانے میں کہتے تھے. امریکہ کیا کہتا تھا؟ میں کیا ہوں؟ سپر پاور ہوں. فرمایا میرا یہ جی چاہتا ہے امریکہ آ جائے اور اللہ اور امریکہ کی طاقت کا مقابلہ ہو جائے, لوگوں کا ایمان ٹھیک ہو جائے, ان کا یقین درست ہو جائے کہ سپر طاقت صرف اللہ کا. سپر طاقت کون ہے؟ اللہ نہیں, صرف اللہ ہے. سپر طاقت کون ہے؟ اور زور سے صرف اللہ ہے. سپر طاقت کون ہے؟ صرف اللہ ہے. جن کے پاس جہاز نہیں, جن کے پاس دور مار میزائل نہیں, ان پر تانیس ملک آ کے حملہ کرے اور پھر وہ وہاں سے بھاگ کر جائے کسی صلح کے نتیجے میں نہیں. دنیا میں دیکھا, آپ نے تو خود بھی دیکھا ہوگا, بھاگتے ہوئے یہ نوجوان ہم سے زیادہ اس کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس سے اتنا وقت ہی نہیں ہوتا, کوئی لا کے بکھا دیتا ہے, یہ دیکھ کر وہ بھاگتے ہوئے. اللہ نے دکھایا کہ جو بھی میرے مقابلے میں سپر طاقت بنے گا, میں اسے صفر طاقت بنانے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آتی. مجھے کچھ مشکل پیش. آپ نے دیکھا فتح کی وقت جو لوگ سجدے میں مڑ کے رو رہے ہیں, سجدے شکر بجانا رہے, کتنے ہیں؟ 20,000. ایک طرف 20,000, ایک طرف 43 ملکوں کی, اور سارے ہی ترقی یافتہ ہو. ترقی پذیر ملک کوئی نہیں ہے, سارے ترقی یافتہ ملک ہے. دکھا دیا سپر طاقت کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اختصار سے ترجمہ عرض کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو, میرے اور اپنے دشمنوں کو, میرے اور اپنے دشمنوں کو اندر اندر سے دوست نہ بنا لو. تلقون الیہم بالمودۃ, تو اندر اندر سے انہیں دوستیوں کے پیغام دیتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق, جو تمہارے پاس حق آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں. یخرجون الرسول وإیاکم, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں مکہ سے نکالتے ہیں. یہ رب تمہارا کیا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم, تو ایک رب پر یقین رکھتے ہو, اس وجہ سے نکالا ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, اگر تم میری راہ میں لڑائی کے لیے نکلتے ہو اور میری رضا کو چاہتے ہو, تو سرون الیہم بالمودۃ, پھر چھپ چھپ کے ان کے دوستیوں کے پیغام کیوں ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں تو سرون الیہم, جب محبت کا دعویٰ میرے ساتھ ہے تو پھر میرے دشمنوں سے کیوں اندر اندر سے دوستی؟ 57 ملکوں کے بادشاہ سے ہمارا سوال بھی یہی ہے, شاید ہمارا بھی سوال یہی ہے. چیف جسٹس صاحب سے بھی یہی سوال ہے. اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر رسول اللہ کے باغیوں سے دوستی
منتدی سوال کیا ہے؟ اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر رسول اللہ سے باغیوں سے دوستی کیوں ہے؟ اللہ فرماتے وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، میں سب کو خوب جانتا ہوں۔ انا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، ایمان والا چھپ چھپ کے بھی جب میں اور آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، میرے نافرمانے او میرے بندو، انا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، لوگ کہتے کیمرے دی آنکھ دیکھ رہی ہے، میں کہتا ہوں شاید پیچھے سے بند ہو گیا ہوگا، میرے رب کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے، اللہ کی آنکھ سے بھی ڈر جا، اس کی نافرمانی سے مارا جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْهُ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو تم سے ایسا کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر ان کا تمہارے پر بس چل جائے تم ان کے قبضے میں آ جاؤ، طاقت میں آ جائے، پھر دیکھنا ساری دوستیاں ختم ہو کے یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ آج نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے تمہیں دکھ پہنچانے میں لگ جاؤں گی۔ وَبَدُّوا لَوْ تَغْفِرُونَ، سارا زور لگا دیں گے تم کفر میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، تمہارے رشتہ داریاں اولاد کا اولاد کے لیے جھوٹ بول کے سودا بیچنے والا بھی سن دے، رشوت لینے والا بھی سن دے، دوسروں کا حق مارنے والا بھی سن دے۔ اللہ کے اوپر مارے لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، رشتہ داریاں بھی کام نہیں آئیں گے، اولاد بھی کام نہیں آئیں گے۔ یفصل بینکم یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کر رہے ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہر ایک لکھا ہوا آ جائے گا۔ کتنوں چھپ کے کر لو، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ اللہ پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین امنگ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی بری قوم سے کہا إِلَّا بُرَاءٌ مِّنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ دُونَ اللَّهِ، ہم تم سے بھی اعلان برات کرتے ہیں، تمہارے معبودوں سے بھی اعلان برات کرتے ہیں۔ آج ہم بھی فائزی ساتھ تمہارے فیصلے سے اور جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے فیصلہ کیا ہے، ہم بھی ان سے اعلان برات کرتے ہیں۔ زور سے کہا، ہم بھی اعلان برات کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری دوستیوں اور دشمنیوں کی بنیاد رسول اللہ کا تعلق ہے۔ جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا بھی کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا
ہم تمہارے معبودوں کے منکر ہیں، ہم ان کو سپر طاقت سے ہم ان کو سپر طاقت وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا۔ تو کیا کہو گے؟ ہم اعلان کرتے ہیں جب تک تو فیصلہ واپس نہیں لیتے اس وقت دشمنی اور جنگ جاری رہے گی۔ اللہ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ۔ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ سے کہنا میں اللہ سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، معافی تو تمہارے لیے غفرت مانگوں گا باپ۔ اور اللہ اب یہ جب تنہا ہو گئے چند لوگوں سامنے پوری زمین کی بادشاہت، تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ آپ بھی کیا کریں، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے یہ شکر طاقت سے کہ دعویٰ کرنے والوں سے جو دشمنی کا اعلان کیا ہے تیرے بھروسے پر تیار ہے۔ اللہ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تیری ہی طرف ایک دن لوٹ کے آنا ہے۔ اور آگے تو عجیب دعا کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے ہاتھوں سے عذاب نہ دلانا، آمین کرنی۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے ہاتھوں سے عذاب نہ دلانا، کہا مغفر لنا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما دے۔ سب ابھی کیا کہا جو کچھ میرے پیاروں خلق بیت رہی ہے یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے، وگرنہ یہ کوئی شر نہیں۔ واغفر لنا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، تمہارے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے ان کے لیے جو اللہ سے ملنے اور آخرت کو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ یقین نصیب فرمائے۔ ایک دن اللہ کو دکھانا ہے، ایک دن اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ ہمیں اس کا استعداد نصیب فرمائے۔ وَمَنْ يَتَوَلَّ، جس نے بات ماننے سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ بڑے غنی ہے، سارے جہاں ان کی ضرورت ہے، انہیں کسی کی ضرورت حمید، بڑے خوبی والے ہیں، کسی کی تعریف کے بھی انہیں ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان